بازاری حکمران ہو اور کبھی خاندانہ کوئی حکمران ہو، کبھی کوئی ڈکٹیٹر حکمران ہو. نہیں، یہ ملک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بنایا گیا ہے. دینی قوتوں کو چاہیے کہ مولانا سمیع الحق نہیں ہیں، آپ متفق اور متحد ہو جائیں، قومی، سیاسی اور غیر کرپٹ جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ بلائیں، اس ملک کے اندر ایک ایسی تحریک چلائیں. جمہوریت ہمیں پسند نہیں، لیکن اگر ایک نظام حکومت پاکستان ریاست اور پارلیمنٹ نے رکھ لیا ہے تو ہم ووٹ کے ذریعے بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، اس میں ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، وقت سے پہلے سے بھر کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان معاشی اور سیاسی لحاظ سے انتہائی مفلوج ہو چکا ہے. اس وقت قومی قیادت کو سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر قومی قائدین اور پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، نون کے ہوں، جس جماعت سے بھی ہوں، ان کو چاہیے کہ ہم سب مل بیٹھ کے ایک پاکستان کی قوم کے لیے ایک منصوبہ بنائیں. ہم صرف حکمرانوں اور کرپٹ سیاستدانوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ خود اپنی تیاری کریں. جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں. اس وقت مولانا صاحب کی تو حسرت دل میں رہ گئی کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو. انہوں نے وہ منظر بھی نہیں دیکھا جب امارت اسلامی افغانستان میں فتح ہوئی. الحمدللہ مولانا کی شہادت کے 6 مہینے بعد اللہ نے امریکہ اور سپر طاقت اور بھارت اور اسرائیل سے انتقام لیا اور نیٹو افواج پر شکست ہوئی اور اسلامی الحمدللہ افغانستان میں قائم ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اور افغانستان، دونوں پاکستانی اور افغانیوں کی آپس میں اچھی دوستی رہے، بارڈروں پہ اتفاق اور اتحاد رہے. ہم تو نہ دینی جماعتیں کوئی نفرت کی بات نہیں کرتی، ہم محفل میں اور پانی میں لیمو نچوڑنے کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس میں شہد ہم نچوڑیں اور میٹھا پیالہ مذاکرات کی ٹیبل پہ اور قوم کے سامنے اور سب بڑے چھوٹے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں. اب یہ دوروں کوئی کی سیاست زیادہ نہیں چلے گی. سب الزام بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آئے، عمران بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، گیلانی بھی آیا، چودھری شجاعت بھی آیا. ان سب کو ہم نے وزراء اعظم کی شکل میں دیکھا، لیکن آج آپ دیکھیں اربوں روپے کے پاکستان مقروض ہے. آئی ایم ایف کے سامنے ہم ڈالروں کے لیے قرضے ڈھونڈ رہے ہیں. آج ہماری حکومت کو اتنا پتہ نہیں ان سیاستدانوں کو کہ گزارا کرنا چاہیے. افغان مہاجر ہمارے بھائی تھے، ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. تو آپ نے عین وقت پہ جب بھارت آپ کا دشمن ہے، دائیں بائیں سے آپ کو خطرات ہے، آپ کو تو چاہیے کہ پڑوسی تمام ممالک سے اتفاق اور اتحاد اور محبت کی بات کریں. تو ہم نے 1 لاکھ سے زائد مہاجرین کو اٹھا کے افغانستان واپس بھیج دیا. امن و امان کے لیے اور بھی منصوبے بن سکتے ہیں. پھر علماء کو کہتی ہے ریاست، پھر علماء کو حکومت کہتی ہے کہ جاؤ افغانستان میں مذاکرات کرو ہمارے اسلامی سے کہ پاکستان میں امن رہے. اب مجھے بتائیں، علماء اور دینی طاقتیں اور جہاد کی حمایت اور طالبان کی حمایت والی جماعت کس منہ سے کابل اور افغانستان جائے وزیر اعظم سے بات کرے کہ ہمارے ملک کے اندر جو در اندازی ہوتی ہے مختلف اطراف سے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کے حق میں کہ پاکستان میں خودکش دھماکے نہ ہوں. ہم اس کے حق میں کہ پاکستان کے فوجی سپاہی اور عوام الناس بازاروں میں گولیوں سے اور بم دھماکوں سے شہید نہ ہوں، ان کو بے جا نہ قتل کیا جائے. لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. وزارت خارجہ اور داخلہ اپنا ایک طریقہ کار وضع کرے. ہم دینی قیادتیں، علماء اس ملک پاکستان اور پاکستانی قوم کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہم 100 دفعہ اپنے دوستوں اور عزیزوں، مجاہدین اور حقانی علماء جن کی وہاں پہ حکومت ہے، بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ بھی افغانستان سے نرم رویہ رکھیں، ان کے مریضوں کو آنے دیں، ان کے تجارتی معاملات ان سے درست کریں، ان کے لیے پاسپورٹ شناخت اور ان چیزوں میں نرمی اختیار کریں. خود بخود یہ حالات بدل جائیں گے. نہ قبائل میں دھماکے ہوں گے، نہ میران شاہ وہاں وزیرستان میں دھماکے ہوں گے. تو میں ایک دفعہ پھر سارے مجمع کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی قیادت میرے بھائی مولانا راشد الحق صاحب موجود ہیں، مولانا عرفان الحق صاحب اور خدیوہ صاحب
موجود ہیں، اسامہ صاحب موجود ہیں، مولانا لقمان الحق صاحب موجود ہیں، مولانا بلال الحق، مولانا سلمان الحق موجود ہیں، اور مولانا سید یوسف شاہ صاحب جو انہوں نے رات دن 10 15 20 دن نوجوانوں کی ٹیم کے ساتھ اور جمعیت کی صوبائی قیادت مولانا عبدالواحد صاحب، مولانا عبدالرفیع عبدالسمیع صاحب، مولانا عبدالحی صاحب، اور پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے حضرت مولانا اب نقشبندی صاحب، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جناب حضرت مولانا پیر عبدالقدوس صاحب، اور یہ بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا صاحب حسین صاحب، ان سب نے بڑی قربانیاں دی رات دن۔ میں ان کارکنوں کو جمعیت علماء اسلام کے خیر تحسین پیش کرتا ہوں جو رات دن آج اس فلسطین کے شہداء کو اور حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے خون کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کئی دنوں سے بلوچستان کا ایک بہت بڑا وفد عبدالقیوم آزاد ہوگا، یہ مدارس بھی قائم رہیں گے، مولانا سمیع الحق کے بچے بھی زندہ رہیں گے، مولانا سمیع الحق اور قاضی حسین احمد، سراج الحق، مولانا انوار الحق اور بڑی دینی قوتوں کے مشن جاری و ساری رہیں گے۔ پاکستان علماء، دینی مدارس، اسلامی جماعتوں کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہاں ہم کبھی کمیونزم اور سیکولرزم نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دقیانوسی نظام ایک دن انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس ملک سے ہم اٹھا کے بحیرہ احمر، بحیرہ مردار اور کراچی کے سمندر میں پھینک دیں گے۔